دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ریشما کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ریشما کا تعلق کس خاندان سے تھا، یہ کتنی پڑھی لکھی تھی، مزاروں اور سڑکوں پر گانے والی لڑکی کیسے بڑی گلوکارہ بنی، ریڈیو پاکستان میں ان کو کون لے کر گیا اور وہاں پر پہلی دفعہ کون سا دلچسپ واقعہ پیش آیا، ان کو زندگی کا سب سے بڑا افسوس کیا تھا، ہندوستان پر ٹور میں ان کو وزیراعظم نے کیا آفر دی، ریشما کی تاریخ پیدائش کا واقعہ کیسے ہے، ان کو کون سی بیماری تھی، وفات کیسے ہوئی اور تدفین کہاں کی گئی، یہ سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ راجستھان کے شہر بیکانیر میں ایک خانہ بدوش خاندان میں پیدا ہونے والی بچی کے والدین انتہائی غربت کے عالم میں تقسیم ہند کے فوری بعد پاکستان آ گئے اور یہاں نگر نگر گا کر اپنے معاشی مقاصد کو پورا کرنے لگے۔ یہ بچی بھی اپنی آواز گڑوی کے ساتھ ملانے لگی۔ اس کی آواز میں صحرائی اور دیہی ماحول کی عکاسی نمایاں نظر آتی تھی۔ وہ سادہ لباس اور سادہ زندگی گزارتی۔ صوفیہ کرام اور بزرگان دین سے عقیدت اس کی آواز اور خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ریشما ریڈیو پاکستان میں۔ صحرا میں گانے والیاں اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن ریشما نام کی اس بچی پر خدا کی خاص مہربانی یہ ہوئی کہ اسے اس دور کے ریڈیو پاکستان کے نامور پروڈیوسر سلیم گیلانی نے کہیں گاتے ہوئے سنا اور ریڈیو پاکستان کراچی لے آئے، جہاں اس کی آواز کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا گیا۔ ریشما کا کہنا تھا کہ صحراؤں کی خاک چھاننے والی ایک سادہ سی غریب لڑکی کو جب ریڈیو کے اسٹوڈیو میں لایا گیا اور اس کے سامنے ایک لمبا سا ڈنڈا رکھ دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ بس تم گانا شروع کرو، ادھر ادھر مت دیکھنا، بس پھر میں گاتی چلی گئی۔ ریشما کو ریڈیو پر پروڈیوسر سلیم گیلانی نے اپنا ایک وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ تم جب بھی کراچی آؤ تو ریڈیو کراچی چلی آنا۔ چنانچہ ریشما کا خاندان جب شہر آیا تو وہ پوچھتے پوچھتے ریڈیو پاکستان کراچی پہنچ گئی اور گیٹ پر جب اس نے گیلانی صاحب کا کارڈ دکھایا تو اسے فوری طور پر خاندان سمیت اندر بلا لیا گیا۔ سلیم گیلانی نے اسے صوفیانہ کلام ریکارڈ کرانے کے حوالے سے جب کچھ کہا تو بقول ریشما مجھے ان کی کچھ بات سمجھ آئی کچھ نہ آئی، بہرحال وہ مائک کے سامنے گاتی چلی گئی۔ ریشما نے زندگی میں ہی اپنے ریڈیو آڈیشن کے بارے میں بتایا کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے میری گائی دمال کیا نشر ہوئی کہ اس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ ریڈیو اس دور میں ذرائع ابلاغ کا مؤثر ترین ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ ہر نئے سنگر کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کی آواز ہوا کے دوش پر پھیل جائے، بس پھر صحرا کی یہ بلبل اپنی پہلی ہی دمال سے ہٹ ہو گئی۔ ایک اخبار نے سر ورق جب ریشما کا ٹائٹل چھاپا تو بقول ریشما، میں اپنی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر یہ خوف بھی ہوا کہ کہیں میری بنجارہ فیملی میری تصویر دیکھ کر مجھے مار ہی نہ دے۔ اس دور میں ہمارے خاندان میں تصویر بنانا اور پھر اس کا چھپنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ریشما نے اسٹال سے سارے میگزین خرید کر چھپا لیے۔ میگزین والے نے جو ریشما کو پہچان گیا تھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ بی بی تمہاری تصویر پورے ملک نے دیکھ لی ہے، اب میگزین چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریشما میگزین چادر میں چھپا کر گھر لے گئی اور اکیلے میں گھنٹوں بیٹھی اپنی تصویر دیکھتی رہی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے وہ صرف تصویریں دیکھتی رہی۔ بعد اس نے ایک پڑھے لکھے شخص سے جب اپنا انٹرویو پڑھوایا تو وہ بہت پریشان اور گھبرا گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کے بارے میں اتنی تعریفیں اور باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا دکھ۔ ریشما کے حوالے سے یہاں ایک اور بات بیان کرتے چلیں کہ ریشما کو تمام عمر اپنے تعلیم یافتہ نہ ہونے کا بہت غم رہا۔ ریشما نے خود اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ پوری دنیا میں گائیکی کے حوالے سے بہت مشہور ہوئی تو انہیں امریکہ کے صدر جانسن نے امریکہ آنے کی دعوت دی۔ پھر جب وہ امریکہ ایئرپورٹ پر اپنے خاندان کے ہمراہ جہاز سے باہر آئیں تو امریکی صدر نے اسے پہلا جملہ یہ کہا، ہاؤ آر یو؟ تو مجھے سمجھ نہ آیا اور میں بہت ہی شرمسار ہوئی کہ اتنے بڑے ملک کے صدر کی عزت افزائی پر میں جواب میں ایک جملہ بھی نہ ادا کر سکی۔ بہرحال میرے ہمراہ ایک ترجمان نے بتایا کہ صدر امریکہ آپ کا حال پوچھ رہے ہیں۔ ریشما کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد میں نے پاکستان واپس آتے ہی اپنے بڑے بیٹے ساول کو فوری طور پر اسکول میں داخل کرا دیا اور سوچا کہ میں اسے اتنا تعلیم یافتہ ضرور بناؤں گی کہ مجھے کہیں بول چال کے حوالے سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ ساول نے جیسے تیسے BA تک تعلیم حاصل کر لی۔ اس پر ریشما کا احساس کمتری کافی حد تک دور ہو گیا، مگر پھر بھی وہ خود تعلیم یافتہ نہ ہونے پر ساری عمر افسردہ رہی۔ ہندوستان نے کیا آفر کیا؟ گزرتے وقت کے ہمراہ ریڈیو سے گائے ہوئے اس کے نغمات جب پاکستانی سرحدوں سے پار ہندوستان کی فضاؤں میں گونجے تو اسے وہاں بھی جانے کا موقع میسر آیا۔
ریشما کو دورہ ہندوستان کے موقع پر اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اسے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی قیمتی گھڑی کا تحفہ دیتے ہوئے اسے بھارت میں رہنے اور تمام تر آسائشیں دینے کا وعدہ کیا، مگر ریشما نے شکریہ کے ساتھ ان کی آفر کو مسترد کر دیا۔ البتہ جہاں وہ پیدا ہوئی اور پلی تھی، اس نے اپنے گاؤں کے لیے سڑکیں بنوانے اور صحت کے حوالے سے ضروری آسائش مہیا کرنے کا وعدہ لیا، جو فوری مان لیا گیا۔ ریشما نے اندرا گاندھی سے کہا کہ مجھے ریشما پاکستان نے بنایا ہے، اب دنیا بھر میں میری پہچان پاکستان کی وجہ سے ہے، لہٰذا میں ہندوستان آتی جاتی رہوں گی مگر ہندوستانی شہریت حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے لیے پاکستانی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ریشما جب بھی بھارت پرفارم کرنے جاتی تو اداکار دلیپ کمار، سائرا بانو، دھرمیندر، سنیل دت، راج کپور، رشی کپور، لتا منگیشکر، ہیما مالنی سمیت نامور فنکار تمام مصروفیت چھوڑ کر ریشما کو سننے کے لیے موجود ہوتے۔ ریشما نے بھارت کے علاوہ امریکہ، لندن، کینیڈا اور مڈل ایسٹ کی تمام ریاستوں میں گایا اور ہر ملک میں انہیں بے پناہ عزت ملی۔ ریشما کی تاریخ پیدائش۔ ریشما کو اپنی صحیح تاریخ پیدائش یاد نہ تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ جب ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان پہنچا تو وہ چند ماہ کی تھی۔ کسی سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں پیدا ہوئی تو سخت گرمی اور خربوزے کی فصل کا موسم تھا، جو ان کے والدین نے انہیں بتایا تھا۔ ریشما کی پیدائش کے حوالے سے خربوزے کی فصل والے جملے کو لاہور کے ایک نامور کمیڈین حسن عباس نے پکڑ لیا اور مختلف پروگرامز میں ریشما کی پیروڈی کرتے۔ ریشما نے بتایا تھا کہ چونکہ ان کا تعلق ایک خانہ بدوش خاندان سے تھا تو وہ ہمیشہ حالت سفر میں رہتے تھے۔ بے سکونی محسوس ہونے پر خاندان ہجرت کر جاتا۔ ملکہ ترنم نور جہاں بھی ریشما کی دیوانی تھی، وہ اکثر ریشما کو اپنے گھر بلا کر گھنٹوں سنا کرتی تھی۔ لال شہباز قلندر اور ریشما کو گانے کا شوق اپنے خاندان کی لڑکیوں کو فوک گیت گاتے ہوئے دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ اپنی فیملی کی خوشیوں میں شرکت کرتی اور خود بھی گاتی، اور یوں ان کا فن تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ 12 برس کی عمر میں وہ جب حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر دمال گا رہی تھی تو وہاں سے ان کی قسمت جاگنے کا عمل شروع ہوا، اور پھر وہ ریڈیو پاکستان کراچی سلیم گیلانی کے پاس پہنچی تھی، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ بیماری، وفات اور تدفین۔ 1980 میں ریشما کو پہلی مرتبہ گلے کے کینسر کے مرض کا پتہ چلا۔ انہوں نے لندن جا کر طویل عرصہ اپنا علاج بھی کروایا مگر فائدہ نہ ہو سکا۔ وہ ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود گاتی رہی۔ انہیں دوا کی باقاعدہ اور خوراک کے معاملے میں سخت تاکید کی گئی تھی۔ پھر ریشما کے اوپر مالی حوالے سے پریشانیوں کا دور شروع ہو گیا، جس پر ان کے چاہنے والوں نے ان کی بھرپور مدد کی۔ ریشما کے گلے کے کینسر نے ان کی صحت کو مجموعی طور پر متاثر کیا تھا اور تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیماری کے باوجود ان کا حوصلہ بہت بلند تھا اور وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے کہا کرتی تھی کہ انشاءاللہ جلد صحتیاب ہو کر وہ پھر گانا شروع کر دیں گی، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 3 اور 4 نومبر 2013 کی درمیانی رات کو وہ اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے اپنے پرستاروں کو لمبی جدائی دے گی۔ گلوکارہ ریشما 1980 سے گلے کے سرطان میں مبتلا تھی۔ وہ لاہور کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں 1 ماہ کومے میں رہی۔ رات 2 بجے گلوکارہ ریشما نے دم توڑ دیا۔ گلوکارہ ریشما کی خواہش کے مطابق ان کی تدفین امام بارگاہ علی پارک شادرہ میں کی گئی۔ ریشما کا اصل نام پٹھانی بیگم تھا۔